اور جو اتنا بڑا ظالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ قتل کروا دیتا تھا، اس کو جب یہ بتایا گیا اس کی حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس نے آرڈر دے دیا، اس نے آدیش دے دیا کہ جتنے گھروں میں لڑکا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا، ان سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ رکھا جائے، بیٹا پیدا ہوا ہے تو قتل کر دیا جائے۔ یہ فرعون کا آرڈر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، فرعون بہت بڑا گھمنڈی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے آ کر کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو فرعون نے بڑے تکبر سے کہا تھا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے موسیٰ تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ میں سب کا رب ہوں، لوگ میرے آگے سجدہ کرتے ہیں، انا ربکم العالی، میں سب سے بڑا رب تو میں ہوں، مجھ کو چھوڑ کر تم نے کس کو اپنا رب بنا لیا؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ۔ بہت بڑا گھمنڈی تھا فرعون، تکبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا اپنی حکومت پر، اللہ نے پانی میں ڈوبا کر کے ختم کر دیا۔ تکبر کرنے والوں کا انجام کبھی برا اچھا نہیں ہوا میرے بھائی۔ بہت پیسے والا تھا قارون، اتنی دولت اس کے پاس تھی کہ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ فرعون قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے، اور قارون جب بن سور کر کے نکلا کرتا تھا، جب سونے چاندی کے زیورات پہن کر کے نکلا کرتا تھا، تو اس کی قوم کے لوگ بڑی حسرت سے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جو قارون کے پاس ہے۔ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ۔ بہت گھمنڈ تھا قارون کو اپنی دولت، جیسے آج بھی بہت سارے لوگوں کو اپنی دولت پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتے ہیں صاحب پیسہ تو میں نے کمایا، یہ پیسہ تو میں نے کمایا۔ ارے تیری کیا اوقات ہے؟ بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے نالج والے آج ٹالی چلا رہے، رکشہ چلا رہے ہیں۔ دولت آپ کے ٹیلنٹ کے بل پہ نہیں ملتی، دولت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ دنیا میں دیکھ لو، رکشہ چلا رہے ہیں، ٹالی چلا رہے ہیں، اور بڑے جاہل لوگ، بڑے انگوٹھا چھاپ لوگ اور بڑے بیوقوف لوگ کروڑوں کما رہے ہیں۔ دولت کی بنیاد پر کسی کی عقل کا اور کسی کی حکمت کا معیار طے نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی۔ قارون کے پاس بہت دولت تھی، گھمنڈ تھا اس کو۔ قارون کیا کہتا تھا؟ قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت تو مجھے میرے علم سے ملی ہے، میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے۔ قارون نے ایک بار بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ قارون کو اپنی دولت پہ ناز تھا، غرور تھا۔ اللہ نے قارون کی دولت کو ختم کر دیا اور قارون کو اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں، میرے خاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے، جو تکبر نہیں کرتے، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو اہنکار نہیں کرتے۔
آج تو 4 پیسے آدمی کے پاس آ جائیں انسان کسی کو بھاؤ نہیں دیتا ہے، انسان ڈھنگ سے کسی کو سلام نہیں کرتا ہے، کہتا ہے صاحب میں پیسے والا ہوں، مجھے لوگ سلام کریں، میں کیوں سلام کروں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی فرمائی تھی، تسلیم الخاصہ، قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، بڑے بڑے سیٹھ جی کو اور بڑے بڑے دولت والوں کو دیکھ کر کے سلام کیا جائے گا، کوئی غریبوں کو، کوئی چھوٹے لوگوں کو سلام نہیں کرے گا۔ او لوگوں ذرا اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، اللہ کے پیارے نبی مدینہ کے بازار سے جا رہے ہیں، مدینہ کے بازار سے کوئی لونڈی بھی اگر اللہ کے نبی سے راستہ پوچھتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے اس کو راستہ بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے اندر کوئی گھمنڈ نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملا کرتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ لاڈ اور پیار کیا کرتے تھے۔ جب آپ صحابہ کے ساتھ چلا کرتے تھے آپ کبھی اپنے آپ کو نمایاں کر کے نہیں چلتے تھے، صحابہ کے بیچ میں کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے۔ آپ کے دروازے پر کوئی ڈور مین نہیں تھا، کوئی دربان نہیں تھا، اور آپ جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کسی اونچی کرسی پر اور کسی اونچے تخت پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو تکبر کربین نہ، اہنکار کربین نہ، اللہ تعالیٰ کو اہنکار اور تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، ان کی چال بتا دیتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں غرور نہیں ہوتا۔ اچھا اب یہاں ایک آپ کی نالج کی ایک بات بتا دوں، تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اردو کا لفظ ہے تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر کا الٹا ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، بھئی تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتے، تو اکڑ کر کے کیوں چل رہا ہے انسان؟ تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اے انسان ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تو حقیر پانی کے قطرے سے، تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو تکبر کیوں کرتا ہے، تو اہنکار کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر کے چلو گے تو پہاڑ پہ نہیں چلے جاؤ گے اور زمین کو پھاڑ نہیں دو گے، لہٰذا اکڑ کر کے نہ چلا کرو۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے جب تو لوگوں سے ملا کر تو گال پھلا کر کے نہ ملا کر، گھمنڈ کے ساتھ نہ ملا کر، اور اے میرے بیٹے تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو، کسی اہنکاری کو پسند نہیں کرتا۔ تو تواضع پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو گے اللہ عزت دے گا، اللہ عزت دے گا۔ اور دنیا میں بڑے بڑے جتنے سیلیبریٹی لوگ ہیں آپ ان کی حالات آپ دیکھیے، جو اپنے آپ کو بڑا گھمنڈی بنتے تھے اور بہت بڑا سمجھتے تھے وہ دنیا میں برباد ہو گئے، اور جو ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے تھے، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے، آج بھی دنیا ان کی عزت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اس کو اور بلندی دیتا ہے، اللہ اس کو اور اونچا مقام دیتا ہے۔ تو اب آپ کو نوٹ کرنا ہے، پہلی بات میں نے کیا بتائی؟ اللہ کے اسپیشل بندوں کی پہلی پہچان کیا بتائی؟ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ زمین پہ نرم چال چلتے۔ ایک چیز ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے
اسپیشل بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے, وہ جاہلوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتے. بھائی بحث کرو, جس کے بارے میں یہ بتاؤ کہ یہ بات مان لے گا, صحیح بات پیش کریں گے, دلیل پیش کریں گے, قرآن پیش کریں گے, حدیث پیش کریں گے, سامنے والا میری بات مان لے گا. اور جس کے بارے میں یہ پتا ہو ہم دلیل پر دلیل پیش کریں, وہ ماننے والا نہیں ہے, کٹ حجت ہے, جاہل ہے, تو وہاں ٹائم ویسٹ نہ کرو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس کچھ یہودی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم. السلام علیکم نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو, اور السلام علیکم کا مطلب تم پر موت آئے, تم ہلاک ہو جاؤ, تم نشٹ ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ. انہوں نے اللہ کے نبی کو السلام علیکم کہا, انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر بد دعا کی, انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر غلط جملہ کہا. پیارے نبی کے کانوں میں یہ جملہ پڑا, اور آپ کی پیاری بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں اماں عائشہ کے کانوں میں جملہ پڑا. اماں عائشہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتی تھیں, اپنے نبی کو بہت چاہتی تھیں. ایک تو نبی تھے اور دوسرے ان کے شوہر بھی تھے, اور بیوی کی تو ذمہ داری ہے کہ شوہر کی عزت کرے, شوہر کا سمان کرے. جو بیوی ساری دنیا کی نیکی کا کام کرے, روزہ نماز کرے اور قرآن کی تلاوت کرے, اگر اپنے پتی کا, اپنے شوہر کا سمان نہ کرے, اس کی عزت نہ کرے, اس کی خدمت نہ کرے, وہ بیوی اچھی بیوی نہیں ہو سکتی, وہ جنت میں نہیں جا سکتی. میری ماں بہنوں, جنت میں نہیں جا سکتی. خوب نماز پڑھے, خوب روزہ رکھے, اگر اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی, شوہر کا احترام نہیں کرتی, شوہر کو سمان نہیں دیتی, وہ جنت میں نہیں جا سکتی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واتات زوجها واحسنت فرجها. جو عورت چار کام کر لے, پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے, رمضان کا روزہ رکھے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, جو عورت یہ چار کام کر لے گی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شاء, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی, اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. میری پیاری ماں بہنوں, اپنے شوہروں کی عزت کیا کرو, کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کیا کرو, کبھی اپنے شوہروں کو ذلیل نہ کیا کرو. اماں عائشہ کے کانوں میں جملے پڑ گئے, میرے نبی کو, میرے شوہر کو, میرے سرتاج کو انہوں نے بد دعا دی ہے, ان یہودیوں نے گالی دی ہے. اماں عائشہ فوراً جوش میں آتی ہیں, بڑے غصے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں وعلیکم السلام واللعنت, اے یہودیو اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر, تم مر جاؤ, تم ختم ہو جاؤ, تم نشٹ ہو جاؤ, تم میرے نبی کے لیے بد دعا کر رہے ہو, اے یہودیو تم برباد ہو جاؤ, تم ختم ہو جاؤ. اللہ کے پیارے نبی اپنی پیاری بیوی کو اتنے غصے میں دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں محلن یا عائشہ, اے عائشہ اتنے غصے میں نہ آؤ, اے عائشہ نرمی سے کام لو, ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے, ہر چیز میں نرمی پسند کرتا ہے. اے عائشہ تم اتنے غصے میں نہ آیا کرو. اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے کتنا برا بھلا آپ کو کہا, انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام علیکم کہا. آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے سنا تھا, مجھے پتا تھا, انہوں نے سلام نہیں کیا ہے, انہوں نے بد دعا کی ہے, لیکن اے عائشہ میں جاہل کا جواب جاہل کی بھاشا میں نہیں دیتا, میں جاہل کا جواب جاہل کی لینگویج میں نہیں دیتا. اے عائشہ جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی ہو, جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو وہ تم پر بھی لوٹ جائے, وہ تم پر بھی ہو جائے. میں نے وہ برا لفظ بھی نہیں نکالا, میں نے جواب دے دیا. تو جاہل کا جواب ایسے دیا جاتا ہے, جاہل کے منہ نہیں لگتے ہیں. اللہ کے خاص بندوں کی دوسری پہچان کیا ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے السلام علیکم کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. چاہے ہے
جاہل کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ جاہل وہی آدمی جو پڑھا لکھا نہ ہو، پڑھا لکھا بھی جاہل ہوتا ہے بھائی۔ ایک جاہل ہمارے پڑوسی ملک میں ہے، بہت اونچی ٹوپی پہنتا ہے، بہت بڑا علامہ اس کو لوگ کہتے ہیں وہاں۔ ابھی اس کی ایک کلپ میں نے سنی انٹرنیٹ پر، اس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے، آپ قبر کو پکا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل کلیئر حدیث ہے اللہ کے نبی کی، نہا ان یجسس القبر، اللہ کے نبی نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے۔ اب وہ علامہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے دیکھو قبر کس کو بولتے ہیں؟ قبر تو اس گڈھے کو بولتے ہیں جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے، اور قبر کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو قبر نہیں بولتے، اس کو تعویذ بولتے ہیں۔ کہا کہ نیچے کا حصہ کچا ہونا چاہیے، نیچے کا حصہ مٹی کا ہونا چاہیے، اوپر پکا کر دو، پتھر لگا دو، ماربل لگا دو، ٹائلز لگا دو، کوئی حرج نہیں ہے، نیچے کچا ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی پبلک کو بیوقوف بنا دیا، اور پبلک نے نعرہ لگا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، جب ایسے جاہلوں سے آپ کا پالا پڑے تو آپ سلام کہہ کر کے آگے بڑھیں۔ تو یہ دو چیزیں ہوں، پہلی چیز اللہ کے خاص بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے تو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بوجھتے پارین؟ سمجھ میں آ رہی نا بات میری؟ چلیے آگے بڑھتے۔ تیسری چیز والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے خاص بندوں کی تیسری پہچان یہ ہے، جب وہ رات ہوتی ہے، جب دنیا اپنے بستر پر آرام کرتی رہتی ہے، وہ اللہ کے بندے اپنے آرام کو چھوڑ کر کے، اپنے بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ قیام اللیل کرتے ہیں، وہ رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، وہ رات رات بھر قیام کرتے ہیں۔ کہاں گئے وہ نوجوان؟ وہ نوجوان کہاں گئے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو، ان کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ ہوتی ہے، وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، وہ تہجد پڑھا کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان تو رات کو 2-2 بجے تک اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتا ہے، رات کو 3-3 بجے تک موبائل پر گندے ویڈیوز دیکھتا ہے، اور اپنا پاکی کے عالم میں بستر پہ رات میں سوتا ہے۔ وہ تو فجر بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ تو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ تہجد کہاں سے پڑھے گا؟ میرے بھائی، آج اس قوم کو کیا ہو گیا؟ اس قوم کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ اس قوم کا نوجوان آج رات رات بھر عیاشی کر رہا ہے، رات رات بھر غلط باتیں کر رہا ہے، رات رات بھر نظروں کا زنا کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جو رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جانتے ہو، جب نماز کی بات آتی ہے، جب عبادت کی بات آتی ہے، تو ہمارے نوجوان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے شیخ، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو موج مستی کرنے کے دن ہے۔ جاؤ ذرا قبرستان میں جو جنازے اٹھتے ہیں، جا کر کے دیکھو کیا سارے جنازے 60-70 سال والوں کے؟ نہیں، 20 سال والوں کا جنازہ بھی آپ کو ملے گا، 15 سال کے بچوں کا جنازہ بھی آپ کو ملے گا، 2-2 سال کے بچوں کا جنازہ بھی آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ سے پوچھ کر کے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ نہ جانے کب کون سی بیماری آئے گی اور آپ کو قبر تک لے کر کے چلی جائے گی۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرنا، اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے راتوں میں تہجد پڑھی ہو، جس نے راتوں میں قیام اللیل کیا ہو، جب دنیا بستروں پر سو رہی ہو وہ راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہو، اس اللہ کے نیک بندے کو قیامت کے دن کوئی گرمی نہیں لگے گی۔ آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے اپنے گھر میں اے سی لگواتے ہیں، کولر لگواتے ہیں، پنکھا لگواتے ہیں،
میرے بھائی اس قبر کے اندر کمیں کون ایسی لا کر کے دے گا جس قبر میں ہمارے ماں باپ ہمارے بیوی بچے سب چھوڑ کر کے ہم کو چلے جائیں گے. قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی یعنی 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا, قیامت کے دن کون سی اے سی ہم کو ملے گی, کون سا کولر ملے گا؟ میرے بھائیوں, ہم نے جوانی میں جو اللہ کی عبادت کی ہوگی وہی عبادت ہمیں اے سی کا کام کرے گی. وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو وہی نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا. اس کو گرمی نہیں لگے گی, اس کو لو نہیں لگے گی, اس کو پسینہ نہیں لگے گا. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر. یہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت عمر کے بیٹے تھے. حضرت عمر کون تھے؟ اللہ کے رسول کے سسر تھے. سسر سمجھتے نہیں سمجھتے آپ؟ سسر ضرور سمجھتے ہوں گے. ساری خدائی ایک طرف, جورو کا بھائی ایک طرف, بولتے نا. سسر اور سالے کو کون نہیں سمجھے گا؟ تو حضرت عمر سسر تھے. ان کی بیٹی حضرت حفصہ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی تھی, تو بیوی کے باپ کو سسر بولتے ہیں. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر, تو گویا عبداللہ بن عمر اللہ کے پیارے نبی کے سالے تھے. اچھا, سالے کو بنگلہ میں کیا بولتے بھائی؟ سالہ ہی بولتے ہیں. اچھا, سالے کو سالہ ہی بولتے ہیں. ایک پرفیکٹ فیوژن آف ٹاپ کلاس فیچرز موٹورولا H50 فیوژن. اس فون میں بھر کے سیگمنٹ بیسٹ فیچرز آتے ہیں, جیسے IP68 انڈر واٹر پروٹیکشن, Segment's best camera with the incredible Sony Lightyear 700C sensor. Super premium design, smooth performance with Snapdragon 7S Gen 2. 144Hz curved display with Gorilla Glass 5 protection. Ultra slim design, 68-watt charging and up to 12 plus 256GB RAM and storage. ایک بہت ہی پرفیکٹ اسمارٹ فون ہے انڈر 25,000 روپیز. Hello Moto. چھوڑو, ہاں سالہ سالہ کریں گے تو ایسا لگے گالی دے رہے ہیں مولوی صاحب. اچھا, سالے کو اردو میں کیا بولتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ چلو بتا دیتا ہوں, آپ کی نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں. سالے کو بڑا بہترین لفظ ہے اردو میں, اس کو کہیں یاد کر لو اور آپ اپنے سالے کو یہی کہہ کے بلایا کرو, برادر نسبتی. کیا بولتے ہیں؟ برادر نسبتی. اپنے سالے کو اب سالے صاحب مت بولنا, آپ کہنا برادر نسبتی صاحب کیسے ہیں آپ, تو خوش ہو جائے گا, میرا مقام بہت اونچا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کے سالے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی. عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, سپنا دیکھا. سپنے میں دیکھا کہ 2 لوگ میرے پاس آئے اور مجھ کو لے کر کے کنویں کے پاس گئے, اور جب کنویں میں نے جھانک کے دیکھا تو کنویں کے اندر آگ جل رہی تھی. میں دیکھ کر کے ڈر گیا. انہوں نے کہا تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے, اور اتنا کہہ کر کے مجھے واپس لے کے آئے, اور پھر میری نیند کھل گئی. میرے پورے چہرے پر پسینہ آ گیا. میں ڈر گیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے. لیکن ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اپنے اس سپنے کے بارے میں وہ اللہ کے نبی کو کیسے بتائیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آدمی کوئی بات کسی کو نہیں بتا پاتا ہے تو اپنی بہن کو بتاتا ہے, اپنی بڑی بہن کو بتاتا ہے, اپنی دیدی کو بتاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, تم ایک کام کرو, اس خواب کا مطلب اللہ کے نبی سے پوچھ کر کے مجھ کو بتا دو. بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. جن کی بہنیں زندہ ہیں اللہ سلامت رکھے, اپنی بہنوں کی قدر کرو, اور بہنیں بھائیوں کی قدر کریں. جن کے گھروں میں صرف بہنیں ہیں اور بھائی نہیں ہیں, ان سے پوچھو بھائی کیا چیز ہوتی ہے, اور جن بھائیوں کو بہن نصیب نہیں ہوتی اس سے پوچھو بہن کیا چیز ہوتی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہا, اے اللہ کے نبی, میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, ایسا ایسا سپنا دیکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حفصہ, نعم الرجل عبداللہ, اے حفصہ تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے. اس سپنے کا کوئی برا مطلب نہیں ہے, کوئی خراب مطلب نہیں ہے. اے حفصہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے, بس ایک بات کی کمی ہے, لو کان یصلی من اللیل. اے حفصہ اپنے بھائی سے کہو وہ رات میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے تو سو جاتا ہے. تمہارا بھائی رات میں سوتا ہے اور سیدھے فجر کی نماز
میں اٹھتا ہے اپنے بھائی سے کہو کہ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرے, قیام اللیل کیا کرے, رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرے. حضرت حفصہ آتی ہیں اور اپنے بھائی کو یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے تیری تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے, بس ایک بات کی کمی ہے, وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے. او میرے نوجوان ساتھیوں, رات رات بھر جلسے آپ نے سنے ہیں, تقریریں آپ نے سنی ہیں, مگر ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دینے کی ہماری اور آپ کی عادت ہے. ذرا عبداللہ بن عمر کو دیکھو, جب ان کے کانوں میں اللہ کے نبی کے یہ جملے پڑ گئے کہ اللہ کے نبی نے میری تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے, بس ایک بات کی کمی ہے, وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر رات میں تہجد پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے اور بہت کم سوتے تھے, اور رات کا زیادہ تر حصہ وہ تہجد پڑھ کر کے اور قیام اللیل پڑھ کر کے گزار دیا کرتے تھے. میرے بھائی, نماز کی پابندی کرو اور 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ کوشش کرو, اگر لمبی نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹی چھوٹی, اگر 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 6 رکعت صحیح, 4 رکعت صحیح, 2 رکعت صحیح. تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جن کی گود سنیے, جن عورتوں کو بچہ نہیں ہو رہا ہے اور شادی کے کئی سال ہو گئے ہیں, ان جوڑوں سے کہوں گا رات میں تہجد پڑھا کرو. رات کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, رات میں اللہ دعاؤں کو سنا کرتا ہے. 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو اور رات میں تہجد پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑگڑا کی اولاد مانگو. جس اللہ نے زکریا علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں بیٹا دیا تھا اور 85 سال کی عمر میں ابراہیم کو بیٹا دیا تھا, وہ اللہ آپ کو بھی بیٹا دے گا. رات میں اس سے مانگا کرو. جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے, جن کے بزنس میں لاس ہو جا رہا ہے, جن کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے, جو امتحان میں فیل ہو جایا کرتے ہیں, اپنی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی, اور رات میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو. یہ اللہ کے اسپیشل بندوں کی پہچان ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو یہ ہو گئی تیسری پہچان, اللہ کے خاص بندے رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا, جب آدمی تہجد پڑھے گا تو بولو وہ آدمی برا ہوگا کہ نیک ہوگا؟ ظاہر نیک ہوگا, متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا. ہمارے یہاں تو جو بیچارہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں تو جنت میرے باپ کی ہوگی, جنت میں میں نے ٹکٹ بنا لیا. یہ اللہ کے خاص بندے تہجد پڑھ رہے ہیں, رات رات بھر جاگ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کی چوتھی پہچان کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. میرے بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم کا عذاب تو بڑا خطرناک ہے, یہ انسان سے چپک جانے والا اور انسان سے چمٹ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما. جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے, بڑی بری جگہ ہے. پتہ یہ چلا کہ تہجد پڑھ کر کے بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائی, کبھی بھی یہ مت سوچو میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو میں بہت نیک بن گیا, میں بہت متقی بن گیا. بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو اور دعا کیا کرو اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. Investing made easy on Share.Market by PhonePe. Explore from a wide range of products like stocks, ETFs, F&O, wealth baskets and IPO. Get started. جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے, جہنم بڑی خطرناک چیز ہے اور جہنم انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کا بندہ کب غلطی کرے, کب اللہ کی نافرمانی کرے اور جہنم کا شکار بن جائے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. جہنم گھات میں بیٹھی ہے, جہنم انتظار میں بیٹھی ہے, جہنم پرتیکشا کر رہی ہے. اللہ کے نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جہنم, جو جہنم
جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہ ملے گا، جہنم کے اندر گرم ہوا اور آگ ہوگی اور ان کو کوئی ٹھنڈک نصیب نہ ہوگی، ان کو کوئی کھانا نہ ملے گا، کوئی پانی نہ ملے گا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ و مواد ان کو ملے گا. تو رحمان کے خاص بندے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. 4 چیز ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں. 5ویں چیز بہت غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آج کی تقریر میں کچھ آپ کو دے کے جاؤں گا، کچھ سیکھ کر کے یہاں سے آپ جائیں گے. اللہ کے خاص بندوں کی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں، صبر سے اور سکون سے آپ بیٹھیے، انشاءاللہ یہ ٹاپک پورا کر کے میں یہاں سے اٹھوں گا. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندوں کی 5ویں پہچان یہ ہے، جب وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور بخیلی نہیں کرتے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. میرے واٹس ایپ پر کسی نے بڑا اچھا ایک پوسٹ بھیجا تھا، لکھا تھا مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو، مسلمانوں کی دولت دیکھنا ہو، ان کی شادیاں دیکھ لو، ان کی پارٹیز دیکھ لو، ان کی سگائی کی پارٹی دیکھ لو، ان کی منگنی کی پارٹی دیکھ لو، اور مسلمانوں کی غریبی دیکھنا ہے، ان کی مسجد کے امام کی تنخواہ دیکھ لو، ان کے مدرسے کے ٹیچر کی تنخواہ دیکھ لو، ان کے مؤذن کی تنخواہ دیکھ لو. مؤذن کو تنخواہ کتنی؟ 2000. امام کو تنخواہ کتنی؟ 4000. ٹیچر کو تنخواہ کتنی؟ 5000. ارے 5000 کا تو مہینے میں گٹکا کھا جاتا ہے، 5000 کی تو پان کھا جاتا ہے، 5000 کی تو بیڑی اور سگریٹ پی جاتا ہے، اور تو اس مولوی کو 5000 دے کے کہتا ہے کہ تو اپنے بال بچوں کا پیٹ پال لے. شرم نہیں آتی؟ شرم کرو. جو قوم اپنے عالموں کو عزت نہیں کرتی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ قوم غریب نہیں ہے. یہ قوم غریب ہوتی تو دولت پر بے تحاشا پیسہ نہ خرچ کرتے. بنارس میں ایک آدمی کی شادی، اپنے لڑکے کی شادی کی اس نے، تو لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی، ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہم بارات لے کے آئیں گے، ہمارے لیے بنارس کا سب سے قیمتی لون بک ہونا چاہیے. مجھے میرے بنارس کے بھائیوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا باپ بھی چونکہ بہت پیسے والا تھا، اس نے اپنے باراتیوں کے لیے جو لون بک کیا، ایک دن کے صرف لون کی قیمت، ابھی کھانے کی بات چھوڑ دو، کھانا کتنا مہنگا رہا ہوگا، صرف لون کی قیمت، لون کے اندر جو ڈیکوریشن تھا، جو کرسیاں تھی، جو ٹینٹ لگاتا، اس لون کی قیمت 8 لاکھ روپے تھی. 8 لاکھ روپے کا لون بک کر کے مسلمان شادی کر رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے صاحب ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہم بڑے غریب ہیں. تیری شادیوں سے تو نہیں لگتا تو غریب ہے، تیری لڑکیوں کے زیورات سے نہیں لگتا تو غریب ہے، تیری فضول خرچیوں سے نہیں لگتا تو غریب ہے. ہاں مسجد میں دینے کی بات آئے گی، مدرسے میں دینے کی بات آئے گی تو تیرے جیب سے 10 کا نوٹ نکلے گا، تیرے جیب سے 20 کا نوٹ نکلے گا. میرے بھائیوں، مال آپ کا نہیں ہے، مال آپ کا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے. آپ کو استعمال کرنے کے لیے ملا ہے، آپ کو یوز کرنے کے لیے ملا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ. انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے کوئی ہل نہیں سکتا قیامت کے دن. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. اور تیسرا سوال وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. آمدنی کا حساب بھی دینا ہے اور خرچ کا بھی حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اس لئے فضول خرچی مت کرو میرے بھائی. جتنی بڑی چادر ہو اتنا پیر پھیلاؤ، فضول خرچی بھی مت کرو اور کنجوسی بھی مت کرو. کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، بہت پیسہ ہے مگر کپڑا جب بھی پہنیں گے بالکل فرنیچر والا کپڑا پہنیں.
بالکل خراب کپڑا پہنیں گے، وہ دکھانا نہیں چاہتے کہ ہم پیسے والے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو میرے بھائیوں، اور اپنے پریوار کو بھی اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دینار تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جس دینار کے ذریعے تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اور جو دینار تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہو، اس میں سب سے زیادہ ثواب تم کو اس پر ملے گا جو تم اپنے پریوار کے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ پریوار کے اوپر بھی خرچ کرو۔ اور اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، شوہر اگر کنجوس ہے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، آپ کی ضرورت کی چیزیں نہیں لا رہا ہے، تو شوہر کے پاکٹ میں سے بغیر بتائے پیسہ لے سکتے ہیں۔ What I love about mixed reality is no one knows the blood, sweat, and tears that we put into something like this, that plays back for 10 to 15 seconds. My name is Camille Bonaventura, and I am a director, VFX artist, and animator. The way I actually started getting into VFX and creating CGI was شوہر کا پیسہ آپ لے سکتی ہیں اس کو بغیر بتائے، یہ چوری نہیں ہے۔ اگر شوہر کنجوس اور بخیل ہے تو بیوی اس کی اجازت کے بغیر اس کا پیسہ لے سکتی ہے۔ تو رحمان کے خاص بندوں کی یہ پانچویں پہچان ہے، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ جب آپ فضول خرچی کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ فضول خرچی نہ کرو، حرام جگہ پر پیسہ مت خرچ کرو، یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے۔ صحیح جگہ پر، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرو۔ حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرو گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ 5 چیزیں ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کر دی۔ رحمان کے بندوں کی 3 پہچان اور بتائی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا مشکل کشا اللہ، ان کا غریب نواز اللہ، ان کا غوث اعظم اللہ، ان کا دستگیر اللہ۔ وہ جب بھی ماتھا جھکاتے ہیں اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، وہ جب بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کے آگے پھیلاتے ہیں۔ اولاد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگتے ہیں، بگڑی بنانے والا اللہ کو جانتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے۔ یہی شرک ہے میرے بھائی، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم نے پکارا یہی شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا کوئی اور گناہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ آج کا مسلمان قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، لال کالے پیلے دھاگے باندھ کر کے اس کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اور گلے میں تعویذ پہن رہا ہے، اور اپنے بزرگوں اور پیروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ مولانا حالی نے 100، 125، 150 سال پہلے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ
توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ میرے بھائیوں، جو کام غیر مسلم اپنی مورتیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہی کام آپ مزار اور قبر کے ساتھ کریں گے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، اور آپ پکے مسلمان ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، یہ دوگلا پن نہیں ہو سکتا، یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکل کے کہتے ہو یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز، اور دکان کا نام رکھتے ہو کے جی این اور وائی کے جی این، یہ نہیں چلے گا۔ شرک اللہ تعالیٰ کیا معاف نہیں ہوگا، رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ اور اگلی چیز کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے بندے کسی نردوش کی حتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے۔ اسلام کا ماننے والا آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا ماننے والا وہ انسان ہے جس نے اتراکھنڈ میں سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے 15 نوجوان، 15 مزدور 15 دن سے پھنسے ہوئے تھے، ان مزدوروں کو نکال والوں میں ایک مسلمان لڑکا قریشی، اس کا نام قریشی خاندان کا وہ لڑکا، مسلمان لڑکا، اس نے اپنا دماغ لگا کر کے، اپنا ٹیلنٹ لگا کر کے ان مزدوروں کو نکالا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارا اتہاس رہا ہے، ہم نے جانوں کو بچایا ہے، ہم نے جان نہیں لی ہے، ہم نے تو دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء نے اپنا خون بہایا ہے اور کالا پانی کی سزاؤں کو جھیلا ہے۔ ہاں، اسلام کا نام لے کر کے کوئی اگر نردوشوں کی ہتیا کرتا ہے اس کے لیے اسلام ذمہ دار نہیں ہے، اس کے لیے اسلام کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام تو کیا کہتا ہے؟ ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا پوری مانوتا کو قتل کرنے والا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کی ہتیا کرنے والا پوری انسانیت کا ہتھیارہ ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ مسلمان جان بچاتا ہے، مسلمان جان لیتا نہیں ہے۔ اور یہ اتراکھنڈ کے اس نوجوان نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے سفر سے آنے والے مسافروں کو اور مزدوروں کو